والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ایک مشہور حدیث کے تعلق سے گفتگو کریں گے کہ جس کا ذکر شاید آپ نے بہت سی مرتبہ سنا بھی ہوگا، اور ہم نے مختلف مواقع پر اس حدیث کا جواب یا اس حدیث پر جو اعتراض ہوتا ہے اس کا جواب بھی دیا ہے، لیکن ارادہ یہ ہے کہ اس رمضان میں ایسی احادیث اور سنتوں پر گفتگو کی جائے کہ جن پر بہت سی مرتبہ غیر مسلموں کی طرف سے لا علمی کی بنیاد پر یا جان بوجھ کر اعتراض اٹھایا جاتا ہے، تو ان کا تفصیلی جواب آ جائے اور جتنی بھی باتیں اس کے تحت ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری آ جائیں، تاکہ ایک یہ دستاویزی شکل بن جائے انشاءاللہ تعالی۔ تو سورج کا عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرنا، بہت سے غیر مسلم لوگ مذاقاً یہ بات اٹھاتے ہیں کہ دیکھو ان کے ہاں کیا کیا لکھا ہوا ہے، تو پھر ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ جی ہنومان جی نے سورج نگل لیا تھا؟ حالانکہ دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ فرق کیسے ہے، یہ انشاءاللہ آج کی گفتگو کے آخر تک آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلے آپ حدیث دیکھ لیجئے کہ وہ حدیث کیا ہے، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ روزانہ اسی طرح کی کوئی ایک حدیث لے کر انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ یہ حدیث آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، اس کو میں عربی میں اور اس کے پڑھ کر اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتا چلوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک منٹ۔ اچھا جی، تو حدیث کے الفاظ مروی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے، اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے اور بخاری میں بھی ہے، یعنی اس حدیث کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہے۔ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، قال یوما اتدرون این تذهب هذه الشمس، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جا رہا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال، تو آپ نے فرمایا، ان هذه تجری حتی تنتہی الی مستقرها تحت العرش، کہ یہ سورج چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ یہ اپنے ٹھکانے پر پہنچے گا جو کہ عرش کے نیچے ہے، فتخر ساجدتاً، اور پھر سجدے میں گر جائے گا، فلا تزال کذالک حتی یقال لها، اور اسی طریقے سے رہے گا یہاں تک کہ اس سے کہا جائے گا کہ اٹھو اور واپس جاؤ جہاں سے آئے ہو، ارجعی من حیث جئتی، فترجع، تو یہ لوٹے گا، فتصبح طالعة من مطلعها، اور پھر یہ اپنے مطلع سے طلوع ہوگا، ثم تجری، پھر چلتا رہے گا یہاں تک کہ یہ عرش کے نیچے جو اس کا مستقر ہے وہاں تک پہنچے گا، پھر سجدے میں گر جائے گا، ولا تزال کذالک، پھر یہ اسی طریقے سے رہے گا یہاں تک کہ اس سے کہا جائے گا کہ اٹھو اور واپس جاؤ جہاں سے آئے ہو،
پھر یہ لوٹے گا، فتصبح طالعۃ من مطلعها ثم تجری، اور پھر چلتا رہے گا، لا یستنکر الناس منها شیئا، کہ لوگ اس پورے سائیکل میں کسی بھی چیز کو عجیب محسوس نہیں کریں گے، یہاں تک کہ ایک دن یہاں تک کہ یہ اپنے مستقر، اپنے ٹھکانے پر پہنچے گا، اسی ٹھکانے پر جو عرش کے نیچے ہے، فیقال لہا، اس سے کہا جائے گا کہ اٹھو اور اپنے مغرب سے طلوع ہو، فتصبح طالعۃ من مغربها، یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتدرون متی ذاکم، کیا تم جانتے ہو کہ اس وقت تم کس اسٹیٹ میں ہوں گے، تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے، لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو کسی بھی نفس کو جو کہ ایمان نہیں لایا تھا ابھی تک، اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا ایمان لانے کے بعد اگر اس نے کوئی نیک کام نہ کیا ہو تو اب نیک کام کرنا اس کو نفع نہیں دے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانی جو کہ قیامت سے پہلے ہونی تھی، یہ نشانی سچ ہو کر سامنے آ گئی۔ تو یہ حدیث کے جو راوی ہیں، یہ دیکھیے حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے اخرجہ مسلم، امام مسلم نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، اور یہ حدیث 159 ہے۔ امام بخاری نے بھی کتاب بدء الخلق میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، حدیث نمبر ہے 3199، اور ابو داود نے کتاب الحروف والقراءات میں، اور ترمذی نے کتاب الفتن میں، ان سب جگہوں پر یہ حدیث آئی ہے۔ یہاں پر چند سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر واقعی ہر روز سورج عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے تو سورج کو عرش کے نیچے جانے میں تو صدیاں بیت جائیں گی، چونکہ عرش یہاں تو ہے نہیں، عرش تو ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ اب یہاں سے پہلے آسمان پر ہی کوئی نہیں پہنچ پایا، چاہے جائے کہ سورج روزانہ عرش کے نیچے جا کے کھڑا ہو جائے یا سجدے میں پڑ جائے، تو اگر ایسا ہوگا تو پھر سورج کو ایک لمبے عرصے کے لیے، یعنی صدیوں بلکہ کروڑوں سال کے لیے غائب ہو جانا چاہیے اور پھر آنا چاہیے، ایک طویل وقت درکار ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ چیز ہمارے مشاہدے کے خلاف ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ سورج نکل رہا ہے۔ تو یہ پہلا اعتراض ہے۔ میں آپ کے سامنے اس حدیث پر جو 5 اعتراضات ہوتے ہیں وہ ذکر کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا جواب۔ دوسرا اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ سورج ہر وقت کہیں نہ کہیں طلوع اور کہیں نہ کہیں غروب ہو رہا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سورج ہر وقت سجدے میں رہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو سجدے میں جاتا ہے، تو سورج تو ہر وقت کہیں نہ کہیں غروب ہو رہا ہے، تو کیا ہر وقت سجدے میں پڑا ہوا ہے؟ اور اگر ہر وقت سجدے میں پڑا ہوا ہے تو طلوع کس وقت ہوگا بھائی؟ چونکہ جس وقت وہ ایک جگہ سے غروب ہو رہا ہے تو دوسری جگہ وہ اسی وقت طلوع بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے آبزرویشن اور ہمارے مشاہدے کے مطابق ہے، تو حدیث میں جو بات آئی ہے یہ مشاہدے کے خلاف ہے۔ دوسرا اعتراض ہوا۔ تیسرا اعتراض سنیے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ سجدہ کرنا یہ انٹیلیجنٹ بینگ یعنی ذوی العقول یا انسان کی صفت ہے، انسان کو پتا ہے کہ سجدہ کیسے کیا جاتا ہے۔ سورج کیسے سجدہ کرے گا؟ سورج کے لیے سجدہ کرنا ممکن نہیں ہے، اور یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ وہ عرش کے نیچے جا کے باقاعدہ سجدہ کرتا ہے۔ یہ تیسرا اعتراض ہوا۔ چوتھا اعتراض سنیے۔ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ بھائی ہم یہ دیکھتے ہیں سورج کے بارے میں، ہمیں جدید سائنس یہ بتاتی ہے، ہمارا آبزرویشن ہے کہ سورج ہر وقت حرکت کر رہا ہے، ہر وقت موشن میں ہے، لیکن سجدہ کرنے کے لیے اس کو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت دیر رکنا پڑے گا۔
چونکہ حدیث میں یہ ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے پہ پہنچتا ہے، پھر وہ سجدہ کرتا ہے، سجدے میں پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی چلو اٹھو واپس جاؤ، تو پھر وہ واپس جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج کی جو حرکت ہے، جو اس کا موشن ہے، وہ کہیں نہ کہیں رک جاتا ہے کسی نہ کسی موقع پر، حالانکہ یہ چیز ہمارے آبزرویشن کے خلاف ہے، ہمارے مشاہدے کے خلاف ہے۔ تو چوتھا اعتراض یہ ہوا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ سورج رکتا ہے جبکہ سورج رکتا نہیں ہے۔ اب آ جائیں پانچواں اعتراض، جو کہ سب سے بڑا اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ بظاہر اس حدیث سے، اور میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، اس حدیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دن اور رات کا آنا یہ سورج کی گردش سے ہے، جو کہ جس کو قدیم سائنس مانتی تھی کہ سورج دنیا کے ارد گرد گھوم رہا ہے، تو سورج جب کسی ملک کے سامنے آتا ہے، کسی علاقے کے سامنے، تو دن آ جاتا ہے، اور جب وہاں سے چلا جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ تو سورج کا گھومنا دراصل دن اور رات کے آنے کا سبب ہے، لیکن یہ چیز تو ریجیکٹڈ تھیوری ہے۔ جو جدید سائنس نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ کہ سورج کے گھومنے سے نہیں، دنیا کے گھومنے سے دن اور رات کا تعلق ہے۔ جس کرۂ ارضی پر ہم رہتے ہیں، جس پلانٹ پر ہم رہتے ہیں، اس پلانٹ کے یا اس زمین کے سورج کے ارد گرد گھومنے اور اس کی گردش کی وجہ سے دن اور رات ہم 24 گھنٹے میں دیکھتے ہیں، جبکہ حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے۔ تو کیا حدیث کے مطابق اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ زمین اپنی جگہ پر ہے اور سورج اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے، یا پھر ہم اس نظریے کو مانیں کہ جس کو ماڈرن سائنس مانتی ہے کہ نہیں، دنیا دراصل سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے؟ یہ چند اعتراضات ہیں، اور ان اعتراضات کا جواب ضروری ہے، اور تبھی یہ حدیث سمجھ میں آئے گی۔ بہت سے لوگ کسی شبہے کا شکار ہو کر حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایک شخص تھا ایک زمانے میں، اس سے تعلق تھا، میرے خیال سے یہ بات ہوگی کووڈ سے پہلے کی، 2017-18 تک اس شخص سے اچھا تعلق تھا، اور وہ کچھ ویڈیوز بھی بناتا تھا اسلام کے دفاع میں، اور عام طور سے جو اس طرح کے اعتراضات ہوتے تھے ان کو وہ لیتا تھا، اور بڑی زبردست ایڈیٹنگ کے ساتھ وہ ویڈیو بنتی تھی۔ میں نے ایک آدھ موقع پر اس شخص کا ذکر بھی کیا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، مجھے ایک مرتبہ خیال آیا کہ وہ بندہ گیا کہاں ہے۔ میں نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، رابطہ ہوا تو پتہ یہ چلا کہ حضرت والا کے پاس علم تو تھا نہیں کچھ، چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو پہلے تو وہ بندہ منکر حدیث بنا، اور اس نے کہا کہ بھائی چلو قرآن کی آیتوں کا تو میں کسی نہ کسی طرح جواب دے دوں گا، یہ حدیثوں کا جواب نہیں دیا جاتا، لہٰذا حدیثیں ہی غلط ہیں، چونکہ مجھ سے جواب نہیں پڑ رہا ہے تو حدیث غلط۔ یہ ہے اپنی جہالت کے اوپر اعتماد، جس کو کہتے ہیں اوور کانفیڈنٹ ہونا۔ تو وہ اس نے حدیث کا انکار کیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ، چونکہ انکار حدیث الحاد کا تیز ترین راستہ ہے، اگر کوئی شخص منکر حدیث بنتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ملحد بننا اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب نے الحاد کا راستہ اختیار کر لیا اور ملحد بن بیٹھے۔ تو اب دیکھیں، ایک آدمی جو اسلام کے دفاع کے لیے آیا تھا، وہ اسلام کا انکار کیوں کر بیٹھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا دفاع وہ کرے گا کہ جس کے پاس علم ہوگا۔ آپ اپنے ملک کا دفاع اس وقت کریں گے نا جب آپ کو ٹریننگ دی گئی ہوگی فوجی بننے کی، آپ فوج میں شامل ہوں گے، آپ کی زبردست ٹریننگ ہوگی، آپ کو ہتھیار چلانا آنا چاہیے، یہ سکھایا جائے گا، آپ کو ایک ہتھیار نہیں ہر طرح کے ہتھیاروں کی ٹریننگ دی جائے گی، تب اس کے بعد آپ کو بارڈر پہ بھیجا جائے گا، تب آپ دشمن کے چھکے چھڑائیں گے۔ لیکن اگر سویلینز کو کہا جائے کہ چلو بھائی شیام کمار وہاں جانا ہے، تو اب شیام کمار صاحب جب وہاں بارڈر پہ پہنچیں گے اور آتا جاتا کچھ نہیں، تو کیا ہوگا شیام کمار کا؟ تو یہ سب کو پتا ہے۔ تو بارڈر پر لڑنے کے لیے ایک ٹرینڈ فوجی چاہیے، ایک سویلین یہ کام نہیں کر سکتا،
اس کی شکستی ہوگی. اگر سویلینز کے اوپر گورنمنٹ اعتماد کرنے لگے کہ بھئی یہ ہمارے سویلینز ہیں نا، یہ جائیں گے لڑیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہر حال میں شکست ہوگی، یہ طے ہے. تو اس لیے دنیا کا کوئی بھی ملک اپنے سویلینز کے اوپر اعتماد نہیں کرتا ہے. دنیا کا ہر ملک اپنی فوج کے اوپر اعتماد کرتا ہے دفاع کے لیے. دفاع کا اصول یہ ہے. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو شہرت کی وجہ سے یا یہ کہ ہماری ویڈیوز چل جائیں، ہماری ریلز چل جائیں، اس میدان میں آنا چاہتے ہیں، وہ ہرگز نہ آئیں. چونکہ جب تک کہ آپ دور ہیں محفوظ ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ یہاں شکوک و شبہات کس طریقے سے انسان کے ذہنوں میں آتے ہیں. ہاں، اگر آپ ٹرینڈ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ اگر شک و شبہ آیا تو مجھے اس کا جواب کہاں سے ملے گا، اس کی تحقیق کی صورت کیا ہوگی. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہے. اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ آپ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے ہیں، تب جا کر آپ اس میدان میں آئیں تو مجھے امید ہے کہ آپ دفاع کر پائیں گے، ورنہ حال وہی ہوگا جو اس بندے کا ہوا. تو خیر، یہ چند اعتراضات تھے. اب اس کے بعد ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں. دیکھیں، اس حدیث کو بخاری نے بھی، جیسے میں نے ذکر کیا، ابھی ہم بخاری اور مسلم کو ہی سامنے رکھتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 3 طریق سے ذکر کیا ہے، یا کہہ لیں 3 سندوں سے ذکر کیا ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو 3 سندوں سے ذکر کیا ہے. یہ جو الفاظ آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں، یہ امام مسلم کی نقل کردہ روایت کے الفاظ ہیں. امام مسلم کی 3 سندیں ہیں، امام بخاری کی 3 سندیں ہیں. ٹوٹل 6 سندیں ہو گئیں. ان 6 سندوں میں 5 سندوں کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: اتدرون این تذهب هذه الشمس، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جا رہا ہے؟ تذهب، ذهب يذهب، اس کے معنی آتے ہیں جانے کے. بخاری کی ایک سند میں، 6 میں سے ایک سند میں الفاظ ہیں اتدرون این تغرب هذه الشمس، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد پھر یہ حدیث آئی ہے. اچھا، ابو داود میں کیا ہوا ہے؟ ابو داود میں بھی یہ روایت آئی ہے، اور اس روایت میں ہو گئی گڑبڑ. وہ گڑبڑ اس طریقے سے ہوئی کہ 2 الگ الگ حدیثوں کو بعد کے ایک راوی نے جوڑ دیا. وہ حدیث یہ ہے کہ ابو ذر غفاری مثلا یہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں کہ تغرب فی عین حمیہ، یہ مرکری واٹر میں غروب ہوتا ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو سورہ کہف کے اندر آئے ہیں، گدلے پانی میں غروب ہوتا ہے. تو یہاں سے اسلام و فوبز اور ملحدین یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ دیکھو، ابو داود کی روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ سورج پانی میں ڈوبتا ہے، حالانکہ سورج پانی میں نہیں ڈوبتا، بچہ بھی جانتا ہے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوا کہ ابو داود کی جو روایت ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے. قابل اعتبار روایت یہ ہے جو بخاری اور مسلم میں آپ کے سامنے ہے، اور ان دونوں کتابوں میں 6 سندیں ہیں. 6 سندوں میں سے 5 سندوں کے اندر تذہبو کے الفاظ ہیں، اور ایک سند میں تغربو کے الفاظ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ سے کیا، وہ غروب کے تعلق سے نہیں کیا کہ یہ کہاں غروب ہو رہا ہے، بلکہ سورج کے جانے اور سورج کے موشن یا اس کی حرکت کے تعلق سے یہ سوال ہوا کہ یہ کہاں جا رہا ہے. اچھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اسی حدیث میں دیکھیں اگلی لائن میں قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ان هذه تجری. تجری کا لفظ جو آتا ہے وہ 3 معنوں میں آتا ہے. تجری کا لفظ آتا ہے بہنے کے لیے، تجری کا لفظ آتا ہے دوڑنے کے لیے، اسی طریقے سے یہ لفظ تیرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو تجری 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے: دوڑنا، بہنا، اور اسی طریقے سے تیرنا. لیکن ان تینوں چیزوں میں، چاہے کوئی چیز دوڑے یا بہے یا تیرے، ان تینوں چیزوں میں ایک بات قدر مشترک ہے، ایک چیز کامن ڈینامینیٹر ہے، اور وہ قدر مشترک کیا ہے؟ وہ قدر مشترک ہے موشن، حرکت، موومنٹ. چاہے کوئی چیز دوڑے یا کوئی چیز تیرے یا کوئی چیز بہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں موشن ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قرآن میں کہ کلن فی فلک یسبحون، ہر چیز تیر رہی ہے. فلک میں، اسپیس میں ہر چیز تیر رہی ہے.
آپ یہ کہنے لگے بھائی تیرنے کے لیے تو پانی ہونا چاہیے، تو وہاں تو پانی نہیں ہے، تو اس کوڑ مغزی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس جہالت کا جواب نہیں ہے۔ یہ لفظ یسبحون بھی موشن کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر تجری، یہ سورج جا رہا ہے، چل رہا ہے، موو کر رہا ہے، موشن کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ آیا ہے۔ اچھا، اب کیا ہم یہ مان لیں کہ 6 سندوں میں سے وہ جو چھٹی سند ہے وہ غلط ہے بخاری میں، جہاں تغروبو کے الفاظ آئے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ نہیں، وہ بھی غلط نہیں ہے، چونکہ تغربو کے معنی بھی تغربو کا لفظ بھی تذہبو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تغربو کا جو لفظ ہے غروب ہونا، وہ بھی جانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ ایک مشہور جملہ ہے، ایک آدمی جب غصے میں کسی دوسرے کو اپنی نگاہ سے اوجھل ہونے کے لیے کہتا ہے، اب دیکھیے اردو میں نے اوجھل ہونا بولا، تو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے اغرب عن وجہی، جس کو ہم اردو میں بالکل بازاری زبان میں کہتے ہیں چل بھائی نکل لے۔ تو یہ جو چل بھائی نکل لے کے معنی ہے، عربی میں اس کو کہیں گے اغرب عن وجہی۔ اب آپ اس کا لفظی ترجمہ کرنے بیٹھیں کہ میرے چہرے کے سامنے سے غروب ہو جائیے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ ترجمہ کیا ہے کہ بھی میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، چلے جاؤ، اغرب عن وجہی۔ تو عربی میں عام زبان میں اغرب کا لفظ جانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو بخاری اور مسلم کی 6 کی 6 سندوں سے جو یہ روایت آئی ہے وہ بالکل درست ہے۔ اب یہاں پر ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ فرمایا کہ سورج کہاں جا رہا ہے۔ صحابہ سائنٹسٹ نہیں تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تھا۔ تو صحابہ کو کیا کہنا تھا؟ وہ ان کو یہی کہنا تھا کہ اللہ و رسول عالم، کہ اللہ رسول بہتر جانتا ہے، ہمیں کیا پتا کہاں جا رہا ہے، ہم نہیں بتا سکتے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ اچھا، اب جواب جو دیا وہ یہ کہ یہ سورج جا رہا ہے، یہاں تک کہ یہ عرش کے نیچے جا کر سجدے میں گرے گا، سجدہ کرے گا۔ تو جو پہلا اعتراض ہوا تھا کہ سورج کو اگر عرش کے نیچے جانا ہے تو اس کو کروڑوں سال لگیں گے، عرش یہاں تو نہیں ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک انسان، ہر چیز، ہر ذرہ، کائنات کی ایک ایک چیز، تمام کی تمام مخلوق ہمیشہ عرش کے نیچے ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو عرش کے نیچے نہ ہو۔ تو سورج کو اپنے مدار سے، اپنے اوربٹ سے ہٹ کر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے عرش کے نیچے جانے کے لیے۔ سورج جہاں پر بھی ہے عرش کے نیچے ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس کا مستقر، جو حدیث میں لفظ مستقر آیا ہے، ٹھکانہ، وہ ٹھکانہ کہیں کوئی ایک پرٹیکولر مقام ہوگا، لیکن عرش کے نیچے ہر چیز ہے، لہذا سورج بھی ہمہ وقت، ہمیشہ، ہر لمحے عرش کے نیچے ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ ہر چیز عرش کے تحت ہے؟ یہ چیز بھی حدیث کے اندر آئی ہے۔ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، اذا قضا امرا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، تو سبح حملۃ العرش، تو عرش کے جو حامل فرشتے ہیں، عرش کو جن فرشتوں نے کی ڈیوٹی عرش پہ لگی ہوئی ہے، وہ ان کو بولا جاتا ہے حملۃ العرش۔ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، یا جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو الفاظ الہام کرتا ہوگا، وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور ثم، آگے الفاظ ہے ثم یسبح اہل السماء الذین یلونہم، پھر اس آسمان کے باسی، اس آسمان کے رہائشی فرشتے جو آسمان ان کے نیچے ہے، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے نچلے والے آسمان کے فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر اس کے نچلے یہاں تک کہ آسمان دنیا کے فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور پھر آگے روایت میں آتا ہے کہ آسمان دنیا کے فرشتے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا بات کہی، کیا فیصلہ کیا؟ وہ کس سے پوچھتے ہیں؟ دوسرے آسمان کے فرشتوں سے، وہ پوچھتے ہیں تیسرے آسمان کے فرشتوں سے، وہ پوچھتے ہیں چوتھے، یہاں تک کہ 7ویں آسمان، اور یہاں تک کہ حملۃ العرش سے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا فیصلہ کیا؟
اور پھر وہ فیصلہ بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ فیصلہ واپس آسمان دنیا تک بیان کیا جاتا ہے۔ اب آسمان دنیا کے تحت پوری دنیا یعنی پوری کائنات ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عرش جو ہے وہ پوری غیر اللہ یعنی جو بھی چیز اللہ کے سوا ہے، عرش اس چیز کو گھیرے ہوئے ہے، عرش اس کے اوپر ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی چیز چھوٹی یا بڑی، اس کائنات کا کوئی ذرہ یا کوئی ستارہ یا کوئی سیارہ عرش کے باہر چلا جائے؟ ہر چیز عرش کے نیچے ہے۔ تو سورج کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ عرش کے نیچے ہے۔ تو حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ سورج عرش کے نیچے، سورج چلتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے جو عرش کے نیچے ہے۔ وہ ٹھکانہ کوئی ایک متعین جگہ ہے، لیکن وہ جو بھی جگہ ہوگی عرش کے نیچے۔ تو یہ پہلے اعتراض کا جواب ہوا کہ سورج کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا اعتراض کیا تھا؟ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ بھائی سورج تو ہمیشہ طلوع اور غروب ہو رہا ہے، تو کیا وہ ہمیشہ سجدے میں پڑا ہوا ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو میں بھی آگے دوں گا، اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب اس کا سن لیجئے کہ سجدہ کرنا ہر مخلوق کے اپنے اعتبار سے ہے۔ ہم جس طرح سجدہ کرتے ہیں وہ الگ انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں جن میں روح نہیں ڈالی ہے، جن میں زندگی نہیں ڈالی ہے، ان کے سجدہ کرنے سے مراد ہے ان کا قوانین خداوندی کے تابع ہونا، کہ وہ ان قوانین سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ سورج اپنے آربٹ سے، اپنے مدار سے 0.1 انچ ہٹ جائے۔ اس کا انحراف نہ کر پانا اس بات کی دلیل ہے کہ سورج خدا کے حکم کے ہر حال میں تابع ہے۔ سورج خدا کے حکم سے ہٹ نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے کوئی ذرہ اپنی جگہ سے ہل جائے خدا کی مرضی کے مطابق۔ یہ اس ذرے کا سجدہ کرنا ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ سورج اگر ہمیشہ طلوع اور غروب ہو رہا ہے تو کیا ہمیشہ سجدے میں؟ جی ہاں، ہمیشہ سجدے میں ہے، چونکہ سورج کا سجدہ کرنا خدا کے حکم کی پابندی کرنا ہے، اور خدا کا حکم سورج کے بارے میں جو بھی ہے سورج اس سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا، تو وہ ہمیشہ سجدے میں ہے۔ یہ اس کا پہلا سجدہ ہے۔ سورج 2 سجدے کرتا ہے، یہ پہلا سجدہ ہے۔ تو دوسرے اعتراض کا یہ جواب ہوا۔ تیسرا اعتراض کیا تھا؟ تیسرا اعتراض یہ تھا کہ بھئی سجدہ کرنا، اور اس کا جواب آلریڈی ہو چکا ہے کہ سجدہ کرنا یہ تو انسانوں کی صفت ہے۔ انسان کو پتا ہے کہ سجدہ کیسے ہوتا ہے، کہ وہ اپنی پیشانی، اپنی ناک اور اپنے دونوں ہاتھ، اپنے گھٹنے اور اپنے پنجے، اپنے پیر وہ زمین کے اوپر رکھتا ہے، تو اس طریقے سے سجدہ ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سجدہ کرنا انسان کی حیت کے مطابق ہے۔ کوئی دوسری مخلوق ہوگی، اس کی حیت کے مطابق سجدہ ہوگا تو وہ الگ ہوگا۔ ہر مخلوق کی حیت کے مطابق سجدہ ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، لیکن دوسرے انداز میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ ہر چیز، وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی چیز مستثنیٰ ہے ہی نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، ہر چیز ایسی ہے کہ جو اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کو گلوریفائی کرتی ہے۔ ہاں، اب کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ بھائی تسبیح بیان کرنے کے لیے تو تسبیح کے دانے پر سبحان اللہ ایسے پڑھے، اور آج تک کہ وہ ماڈرن تسبیح آ گئی ہے کلک کرنے کی، ایسے ایسے کرتے رہے تو تب جا کے تسبیح ہوگی۔ تو اب ہم نے کسی جانور کو، کسی سورج کو، کسی چاند کو ہم نے تو نہیں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں موٹی موٹی تسبیح ہو اور سبحان اللہ پڑھ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن اب دیکھیں یہاں سے ایک اصول نکلا۔ وہ اصول کیا نکلا؟ اس اصول کو ہر عقل مند انسان مانتا ہے، جو نہیں مانے گا وہ بیوقوف ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ کسی چیز کا نہ جاننا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ وہ آدمی بتائیں جو اس اصول کو رد کر دے۔ آپ اگر کسی چیز کو نہیں جانتے، اس کا مطلب یہ کہ وہ نہیں ہے۔ آپ اگر مثلا ابھی تک یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کائنات میں لاکھوں کروڑوں اربوں کہکشائیں ہیں، تو کیا لاکھوں اربوں یا کروڑوں کہکشائیں نہیں ہیں؟ اگر آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ سورج بھی موو کرتا ہے، سورج بھی اپنے آربٹ پہ چل رہا ہے، تو کیا سورج نہیں چل رہا ہے؟ اگر آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ افریقہ کے جنگل میں فلاں جانوروں کی اسپیشیز رہتی ہیں، تو کیا وہ نہیں رہتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول دے دیا
کہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ تمہیں ان کی تسبیح اور ان کا گلوریفیکیشن سمجھ میں نہیں آتا، لیکن تمہارے سمجھ میں نہ آنے یا تمہارے نہ جاننے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ گلوریفائی نہیں کرتی. یہ تسبیح کرنا یعنی سجدہ کرنا بھی اسی طریقے سے ہے کہ ہمارا سجدہ الگ ہے، سورج کا سجدہ الگ ہے. ہم اپنے اعتبار سے کیوں دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں سورج بھی اسی طریقے سے سجدہ کرتا ہوگا. اب سورج کیسے سجدہ کرتا ہوگا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہمارا معلوم نہ ہونا اس کے سجدہ نہ کرنے کی دلیل نہیں ہے. وہ اس کی حالت اور اس کی حیت کے مطابق ہے، وہ جیسے بھی ہو. اس کو قرآن اور حدیث نے بیان نہیں کیا ہے. تو یہ تیسرے اعتراض کا جواب ہو گیا. اچھا، اب چوتھے اعتراض کا جواب سن لیجئے. چوتھا اعتراض کیا تھا کہ اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب سورج سجدے میں گرے گا تو رکے گا، تو سورج کے موشن میں کہیں نہ کہیں توقف ہونا چاہیے، پاز ہونا چاہیے، اور یہ چیز ہمارے مشاہدے کے خلاف ہے. سورج کے موشن میں کہیں پاز نہیں ہے، وہ مستقل موومنٹ میں ہے، مستقل موو کر رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سے یہ کس نے کہا کہ اگر وہ سجدہ کرے گا تو رکے گا؟ یہ رکنے کا لفظ کہاں پر ہے؟ حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ سورج سجدہ کرتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ اب رک گیا، بالکل ایک دم ٹھہر گیا اور نہ آگے نہ پیچھے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ایک عرصے تک ایسے ہی رہتا ہے. ایسا کہیں نہیں لکھا. آپ خود اس سے اندازہ لگائیں کہ اس دنیا میں ایسے بہت سے کام، اب تو ملٹی ٹاسکنگ کا دور ہے کہ انسان ایسے بہت سے کام کرتا ہے ایک ہی وقت میں. مثلا آپ نے کبھی آرمی پریڈ دیکھی ہوگی، ہر ملک، بہت سے ملکوں میں، ہر ملک میں تو نہیں، بہت سے ملکوں میں ہوتی ہے. صدر جمہوریہ مثلا سلامی لیتا ہے. انڈیا میں 26 جنوری کو اس کا رواج ہے، ہو سکتا ہے دوسرے ملکوں میں بھی ہو. تو فوج کی جو بٹالین سامنے سے گزرتی ہے وہ رکتے نہیں ہیں، وہ چلتے چلتے سیلوٹ مارتے ہیں، سلامی پیش کرتے ہیں، اور صدر جمہوریہ سلامی وصول کرتا ہے. تو آپ نے کبھی محسوس کیا کہ جو آرمی کے جو افراد ہیں، جو بٹالین ہیں، وہ باقاعدہ صدر کے سامنے پہنچے گی، رکے گی، اس کے بعد سیلوٹ مارے گی، اس کے بعد اجازت طلب کرے گی اور پھر آگے جائے گی؟ نہیں، چلتے چلتے یہ کام ہوتا ہے. تو اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ چلتے چلتے سیلوٹ مارے اور سلامی دے، تو سورج کو یہ قدرت کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ خدا کہ جو انسان کا خالق ہے اور انسان کو اس بات پر قادر بنایا اس نے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ کرے، تو وہی خدا بھی تو سورج کا خالق ہے. وہ یہ والی قدرت کہ وہ چلتے چلتے خدا کو سلامی دے اور خدا سے اجازت طلب کرے، یہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ ایسے ہی مثلا آپ اگر ایک اور مثال ذہن میں آئی ہے، وہ یہ کہ جب آپ جہاز میں سوار ہوتے ہیں تو پائلٹ جہاز کو چلاتا ہے اور جہاز موشن میں ہے، پائلٹ بھی موشن میں ہے جہاز کی وجہ سے. ساتھ ساتھ پائلٹ ٹاور سے اجازت بھی طلب کرتا ہے کہ بھائی اب لینڈ کر جائیں. ہاں جی لینڈ کر جاؤ، تو وہ جہاز لینڈ کر جاتا ہے. ایسے تو ہے نہیں کہ جہاز اس نے اوپر روک لیا، بھائی ذرا گیئر لگا کے پارکنگ میں ڈال دو، اب وہاں سے فون ڈائل کر رہے ہیں گھما کے کہ بھائی ذرا لینڈ کر جائیں. اتنی دیر میں جہاز وہیں ورٹیکل لینڈ کر جائے گا. لیکن جہاز اپنے موشن میں ہوتا ہے، فل اسپیڈ میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد ٹاور سے اجازت بھی طلب کی جاتی ہے کہ لینڈ کر جائیں، اور جب اجازت ملتی ہے تو لینڈ کر جاتا ہے. تو یہ چیزیں تو ہمارے سامنے کی دیکھی ہوئی ہیں. تو یہ سوال سورج کے بارے میں کیوں ہوا کہ سورج کو رکنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اجازت لینے کے لیے؟ رکنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے موشن میں کسی بھی طرح کے انٹرپشن کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کے چوتھے اعتراض کا جواب. اب آ جائیں پانچویں اعتراض پہ. پانچواں اعتراض یہ ہوا، کیا تھا کہ اگر ہم یہ مان لیں، اس حدیث کو صحیح مان لیں، تو دن اور رات کا آنا یہ سورج کی گردش کی وجہ سے ہوا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دن اور رات کا آنا دنیا کی گردش کی وجہ سے ہے. بھائی دنیا سورج کے ارد گرد گھومتی ہے تو دن رات آتا ہے، سورج تو دنیا کے ارد گرد نہیں گھوم رہا ہے. جبکہ اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ سورج گیا، پھر اس نے اجازت طلب کی، پھر اللہ نے کہا کہ طلوع ہو جاؤ تو وہ طلوع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک دن اس کو اجازت نہیں ملے گی تو مغرب سے طلوع ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. تو سورج کے گھومنے کی وجہ سے دن اور رات آتے ہیں،
دنیا کے گھومنے کی وجہ سے دن اور رات نہیں آتے. یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. یہ اعتراض تھا آخری پانچواں. اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں دن اور رات کے آنے کا جو ذکر ہے وہ تو ہے ضمناً، اصل سورج کے موشن کو بیان کرنا ہے. یعنی یہاں پر جو سورج کی یومیہ حرکت ہے اس کو بیان کرنا، ڈیلی جو موشن ہے اس کا، جو ایسا نہیں ہے کہ سورج صرف چل رہا ہے بلکہ وہ اسپن بھی ہو رہا ہے، ہر چیز گھوم رہی ہے. تو کیا اس ڈیلی موشن کو یا دنیا یہ جو کرۂ ارضی ہے سورج کے ارد گرد جو چکر لگا رہی ہے، اس کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے، یہ موشن بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ سورج اپنے اوربٹ کے ارد گرد جو چکر لگا رہا ہے پورے نظام شمسی کے ساتھ، اس کو بیان کرنا مقصد ہے. اور ایک زمانہ تھا کہ جب سائنس اس کو تسلیم نہیں کرتی تھی. آج سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کل نہ کرے، نہیں کرنا تو نہ کرو، ہم نے کون سا سائنس کی وجہ سے اپنے نظریات کو بدلنا ہے. لیکن بہرحال سائنس اپنے نظریات بدلتی رہتی ہے، بہت اچھی بات ہے. تو پہلے یہ تھا کہ نہیں، سورج اپنی جگہ ہے اور دنیا ارد گرد چکر کاٹ رہی ہے. پھر یہ ہوا کہ نہیں، سورج بھی چل رہا ہے. اچھا کہاں چل رہا ہے؟ اوربٹ کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے. اور اس کا یہ چکر 1 گھنٹے میں جو اس کی سپیڈ ہے وہ ہے 8,28,000 کلومیٹر پر آور. اتنی سپیڈ سے 8,28,000 کلومیٹر. اور ایسا نہیں کہ خالی سورج جا رہا ہے دنیا ادھر ہی ہے، پورا سولر سسٹم سورج کی سپیڈ کے تابع ہے، پورا سولر سسٹم گھوم رہا ہے. یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے. یعنی اب اس کو آپ فیکٹ میں کہیں یا تھیوری کہیں، جو بھی ہے، پورا سورج کا پورا جو نظام ہے، نظام شمسی، وہ اوربٹ، وہ ملکی وے کے ارد گرد گھوم رہا ہے. اچھا اس پورے چکر کو کتنے سال لگتے ہیں؟ سائنس یہ بتاتی ہے کہ اس ایک چکر کو 230 ملین سال لگتے ہیں. سورج ایک چکر ملکی وے کا 230 ملین سال میں پورا کرتا ہے. اور سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ 20 چکر ہو چکے ہیں، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ 22 رہ گئے ہیں. تو اب 22 رہ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا. اچھا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ آئنسٹائن بیٹھا ہوا چکر ناپ رہا تھا کہ 1، اس کا 2، پھر اس کا 3. ایسا نہیں ہوا. ایک ایسٹیمیشن ہے، وہ ایسٹیمیشن کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال جو سائنس آج مانتی ہے وہ یہ کہ 20 چکر ہو چکے ہیں، 22 رہ گئے ہیں. اچھا 22 جب رہ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی سورج کی انرجی ختم ہو جائے گی اور سورج چکر کاٹنا بند کر دے گا. تو اب آپ یہ کہیں کہ اچھا تو 230 کو ہم ملٹیپلائی کریں، 230 ملین کو ملٹیپلائی کریں 22 سے، تو پتا چلا کہ جی اتنے ملین سال کے بعد قیامت آنی ہے. نہیں، یہ کیلکولیشن غلط ہے. آپ صرف یہ ایک ایسٹیمیشن ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ سورج کئی چکر کاٹ چکا ہے، پورا نظام شمسی کئی چکر ملکی وے کے کاٹ چکا ہے. تو اب مستقر جو حدیث میں ٹھکانہ، وہ ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس کے بارے میں نہ حدیث میں کوئی تفصیل ہے، نہ قرآن میں کوئی تفصیل ہے، نہ سائنس اس کے بارے میں کوئی بات کرتی ہے کہ سورج کا کوئی ٹھکانہ ہے. اس لیے علماء نے اندازاً یہ بات کی ہے کہ سورج کا ٹھکانہ ہو سکتا ہے وہ ہو کہ جہاں سے سورج نے اپنی حرکت کا آغاز کیا ہو، اپنے موشن کا آغاز کیا ہو. جب بھی سورج کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی اور اس کا موشن کا آغاز ہوا، وہی اس کا ٹھکانہ ہو. تو سورج اس ٹھکانے پر پہنچتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے. تو اب دیکھیں سورج کے 2 سجدے ہوئے. پہلا سجدہ تو وہ ہے جو کنٹینیوس ہے، پہلا سجدہ کنٹینیوس ہے، چونکہ کنٹینیوس سورج اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. اور دوسرا سجدہ وہ ہے کہ جب سورج اپنا وہ چکر جو ملکی وے کے ارد گرد ہے وہ پورا کرتا ہے اور مستقر پر پہنچتا ہے تو وہاں پہ سجدہ کرتا ہے. یہ سجدہ، یہ اجازت طلب کرنا ہے کہ اس چکر کو کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملتی ہے کہ کنٹینیو کرو تو وہ کنٹینیو کرتا ہے. یہ 2 سجدے ہوئے. اور اس طریقے سے ایک موقع وہ آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنٹینیو کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. اب آپ اس کو کہیں کہ بھئی سائنس سے یہ کیسے ثابت ہوگا کہ سورج اچھا خاصا پورے نظام شمسی کے ساتھ چلا جا رہا ہے اور ایک دم رک کے الٹا چلنے لگے. چونکہ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دے گا کہ آگے چلو، وہ پیچھے، اس کو بولتے ہیں رجعت قہقری، وہ پیچھے کی طرف چلے گا. اب آپ اس کو سائنس میں سے ثابت کرنے لگے کہ بھئی یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے کی طرف چل رہی ہیں، ایک سمت میں چل رہی ہیں، کیا وہ دوسری سمت میں نہیں چل سکتی؟ اگر کوئی آدمی خدا کو نہیں مانتا تو اس سے تو یہ گفتگو بیکار ہے. اگر کوئی آدمی خدا کو قادر نہیں مانتا
اس سے یہ گفتگو بیکار ہے. یا تو آپ یہ کہیں کہ خدا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم خدا کے وجود پہ بات کریں گے. یا آپ یہ کہیں کہ خدا تو ہے لیکن اس کے پاس پاور اتنی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر خدا کی قدرت پر بات کریں گے. لیکن ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے، اس کے پاس قدرت کاملہ ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ سورج کا خالق ہے، چاند کا خالق ہے، تمام ستاروں اور سیاروں کا خالق ہے، اور اسی نے ان ستاروں اور سیاروں کے اندر حرکت پیدا کی ہے اور وہی ان کو چلا رہا ہے. تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ جس سمت میں وہ چلا رہا ہے اس کی سمت بدل دے؟ یہ تو پھر ایک چھوٹی بات ہوئی نا. یعنی اگر کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا اس کی قدرت میں ہے، اور پھر اس کو وجود میں لا کر اس کو چلانا اس کی قدرت میں ہے، تو اس کی سمت کو بدل دینا کون سا مشکل کام ہے؟ اس کی سمت کو بدل دینا تو اور آسان ہے. اللہ کے لیے نہ کوئی چیز آسان نہ کوئی مشکل، یہ تو ہم اپنے اعتبار سے کہہ رہے ہیں. تو سورج کو جب یہ اجازت نہیں ملے گی کہ وہ اپنے سلسلے کو، اپنے اس تسلسل کو باقی رکھے اور آگے چلے بلکہ پیچھے کی طرف، تو اس موشن کا اثر تو پھر پورے نظام شمسی پر پڑنا ہے. اس رجعت قہقری کا اثر پورے نظام شمسی پر پڑنا ہے. صرف اکیلے سورج نہیں پلٹے گا، چونکہ یہ سورج پورے نظام کو، تمام سیاروں کو لے کر چل رہا ہے. جب پورے نظام کے اوپر اس کا اثر پڑے گا تو پھر مغرب سے سورج نکلے گا اس دنیا میں، مغرب سے اس سورج نکلے گا اس دنیا میں، اور یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی سچی ثابت ہوگی. قیامت اتنے قریب ہوگی کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور کسی ایمان لانے والے کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، اور کسی کی نیکی کے، جس نے پہلے نیکی نہیں کی ہوگی، اس کی نیکی کرنا اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. اب آپ اس کو اگر یہ لگائیں کہ نہیں سائنٹیفکلی یہ پاسبل نہیں، تو ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ سائنس کے پیمانوں پر یہ چیز پوری اترتی ہے؟ سائنس انسان کی عقل کی پیداوار ہے. انسان کی عقل جہاں تک کام کرتی ہے وہاں تک سائنس کام کرے گی. لیکن ہم سائنس کے اصولوں پر کو اللہ تعالیٰ پر لاگو نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں، میں نے جو بات شروع میں کہی تھی کہ بھئی اگر یہ ساری بات صحیح ہے تو پھر تو سورج کا ایک بندر کے ذریعے نگل جانا یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک کی جتنی بھی باتیں کہیں ان میں تمام کی تمام باتیں ایسی ہیں کہ جو اس وقت جس لمحے میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ سچی ہیں، ثابت ہیں، صحیح ہیں، ہو رہی ہیں. اس دنیا میں کروڑوں گیلیکسیز ہیں، ان گیلیکسیز میں اربوں کھربوں ستارے سیارے ہیں. کیا یہ سارے اربوں کھربوں ستارے چل نہیں رہے ہیں؟ چل رہے ہیں، ان میں موشن ہے. تو ٹھیک ہے بھائی، سورج میں بھی موشن ہے. کیا یہ سارے اربوں کھربوں ستارے ایک دوسرے سے کولائڈ نہیں ہو رہے؟ کولائڈ ہونے کے نتیجے میں ہی تو ایک ستارہ مرتا ہے اور دوسرا وجود میں آتا ہے. اس کولیشن کے نتیجے میں ہی ستاروں کی جہتیں بدل جاتی ہیں، سمتیں بدل جاتی ہیں. یعنی کوئی ایکسٹرنل پاور ہوتی ہے کہ جو اس ستارے کا ایک موشن ہے اس کے موشن کو بدل دیتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی سائنسدان نے یہ بتایا ہے کہ اتنے ملین سال پہلے ایک آبجیکٹ، ایکسٹرا ٹریسٹریل آبجیکٹ اس دنیا میں آیا اور اس نے ایسا دھماکہ کیا کہ تمام کے تمام جو اس وقت زیرو تھے وہ سارے تباہ ہو گئے، ڈائناسورس بھی چلے گئے. اسی طریقے سے سائنسداں اس فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ ہو جائے. اب اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ ہو جائے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ آگے چل کر یہ کام فلاں دن ہونا ہے. تو یہ جو ٹکڑے آسمان سے یا اسپیس میں جو ایکسٹرا ٹریسٹریل ٹکڑے ہیں، یہ ہماری طرف جو آ رہے ہیں یہ کیسے آ رہے ہیں؟ یہ کسی ستارے سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کی سمت بدل گئی. تو سمت کا بدلنا بھی پاسبل ہے. موشن وہ تو بہرحال فیکٹ ہے ہی. تو جو کچھ بھی اسلام پیش کرتا ہے وہ فیکچول ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں دنیا میں وہ کون سا بندر ہے جو ستارے کو کھا رہا ہے؟ وہ کون سا بندر ہے جو سورج کو نگل رہا ہے؟ ایسا کوئی انسان اس چیز کو ثابت کر ہی نہیں سکتا. تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ حدیث میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے مشاہدے کے مطابق ہے بلکہ فیکٹ ہے، تو اب حدیث بالکل بے غبار ہو گئی. اب حدیث کے اوپر کوئی اعتراض نہیں رہا.
یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ اس حدیث میں بہت سے حقائق کے مخالف بیان دیا گیا ہے لہٰذا میں اس حدیث کو نہیں مانتا، یا اسلام میں اس طرح کی سپرسٹیشس باتیں ہیں، اسلام میں اس طرح کی باتیں ہیں جو محض توہمات کے اوپر مبنی ہیں. اب کم سے کم اس پوری گفتگو کے بعد آپ حضرات کے ذہن میں یہ اعتراضات کلیئر ہونے چاہیے جو اس حدیث کے تعلق سے آتے ہیں. اور آخری بات جو میں نے شروع میں بھی کہی وہ یہ کہ آپ کا نہ جاننا کسی چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. آپ اگر سجدے کی کیفیت کو نہیں جانتے کہ سورج کی سجدے کی کیفیت کیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سجدہ نہیں ہے. آپ اگر عرش کی کیفیت کو نہیں جانتے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ عرش موجود نہیں ہے. آپ اگر سورج کے ٹھکانے سے واقف نہیں ہے، ہم ٹھکانے سے واقف نہیں کہ ایگزیکٹ اس پورے اسپیس میں وہ ٹھکانہ کدھر ہے، وہ جہاں بھی ہے عرش کے نیچے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ہم اگر اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ سورج ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ الٹا چلے گا، تو اگر ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے اور سائنس نے ہمیں کوئی ایسا ڈیٹا نہیں دیا ہے ابھی تک، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. عدم علم عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے. یہ ایک گاڑھی اردو میں نے جو بات کہی ہے اسی کو عربی میں کہتے ہیں کہ عدم العلم لا يدل على عدم الوجود، کہ اگر آپ نہیں جانتے لیک آف نالج از ناٹ دی ایویڈنس آف نان ایگزسٹنس، کہ اگر آپ نہیں جانتے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو ان باتوں پر میں آج کی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ یہ پورا موضوع آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا، سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میں نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ اس حدیث کے تعلق سے جو جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں ان کو لے لیا جائے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی بات رہ گئی ہے تو کوشش کی جائے گی کسی اور موقع پر کسی سٹریم میں انشاءاللہ اس کو ذکر کر دیں گے. لیکن اس موضوع پر جو کچھ میرے ذہن میں آ سکا تھا وہ اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کیو این اے جو ہمارا اس کا سلسلہ ہے وہ تو عید کے بعد ہی ہوگا بھائی. ابھی اگر ہوگا تو ہم 2-3 گھنٹے یہیں بیٹھے رہیں گے، ہمارا تو افطار ہو جائے گا یہیں. تو اس لیے اجازت دیں. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.